الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین۔ آج انشاءاللہ یہ باب ہم ختم کریں گے۔ سچائی کی کیا اہمیت ہے، اس کی شان بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی خالد حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا نے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی اپنی مسلم شریف میں روایت کیا ہے۔ آج کی حدیث یہ بڑی اہم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص زندگی میں اس کا لین دین تو ہوتا ہے، خرید و فروخت ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو زندگی میں خرید و فروخت نہ کرتا ہو۔ کوئی اپنا کاروبار کرنے کے لیے چیزوں کو بیچتا ہے تو کوئی اپنا کاروبار کرنے کے لیے خریدتا ہے پھر آگے بیچتا ہے، اور اگر کوئی شخص کاروبار نہ بھی کرتا ہو تو پھر کیا ہے کہ ضروریات زندگی کے لیے بھی اس کو چیزوں کو بیچنا پڑتا ہے یا خریدنا پڑتا ہے۔ تو یہ معاملات زندگی میں چلتے ہیں۔ خرید و فروخت ایک ایسا عمل ہے، لین دین ایک ایسا عمل ہے کہ کسی بھی انسان کا گزارا نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خرید و فروخت کا بڑا سادہ سا ایک کلیہ بتا دیا۔ ہم خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں؟ تجارت کیوں کی جاتی ہے؟ خرید و فروخت کیوں کی جاتی ہے؟ کاروبار کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان رزق حلال کما سکے، پیسہ کما سکے، رزق حلال کما سکے، گھر کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو ان سارے معاملات کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، ان کی فیس دینی ہے، گھر پہ نان نفقہ لے کے آنا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیسے کے لیے انسان خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کہ یہ رزق حلال کماؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، پیسہ چونکہ ضرورت ہے اور انسان اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لالچ میں انسان کیا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے ایسے کام کر جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو سنتے ہیں یار پیسہ آتا تو ہے، جاتا کا پتہ ہی نہیں چلتا، چلا جاتا ہے، برکت نہیں رہے گی۔ ہم نے یہ لوگوں سے سنا کہ یار پیسے میں تو برکت رہ نہیں گئی، پتہ نہیں کیسے آتا ہے کیسے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، آج تنخواہ آئی کل ختم ہوگی، پتہ نہیں چلا۔ تو ہمارے آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کا ایک بڑا سادہ سا حل بتایا ہے، اس سارے مسائل کا ایک حل بتایا۔ فرماتے ہیں بالخیار ما لم یتفرقا، کہ لین دین کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، ایک شخص خرید رہا ہے دوسرا بیچ رہا ہے، یہ دونوں جو ہیں بائع بھی اور مشتری بھی، خریدار بھی اور بیچنے والا بھی، آپ فرماتے ہیں دونوں کو اختیار ہوتا ہے ما لم یتفرقا، جب تک وہ اس مجلس سے جدا نہ ہو جس مجلس میں بیٹھ کر وہ اپنا سودا کر رہے ہیں۔ مجلس سے مراد دکان بھی ہو سکتی ہے، مجلس سے مراد منڈی بھی ہو سکتی ہے، اور مجلس سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی بھی دو افراد آپس میں اپنا تجارت کرتے ہیں یا سودا کرتے ہیں، جی میں اتنے کی بیچوں گا، وہ کہتا ہے میں اتنے کی لے لوں گا۔ یہ جو مقام ہے، جس جگہ پر کھڑے ہو کے وہ سودا کیا جا رہا ہے، اس کو مجلس کہہ دیا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ یا کوئی بھی جگہ ہے، اس کو مجلس کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں افراد کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ سودا کر لیں اور چاہے تو وہ سودا نہ کریں۔ یعنی جس گاڑی کا سودا ہے، فروٹ کا سودا ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، جانور ہے، لین دین جس کا کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیچنے والے کو اور خریدنے والے دونوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے
چاہے تو وہ سودا کر لیں اور چاہے تو وہ سودا نہ کریں، ما لم یتفرقا، جب تک وہ اس مجلس سے جدا نہ ہو جائیں۔ یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جب سودا کر لیا اور راستے چل پڑا اور جو بیچنے والا تھا وہ اپنے راستے چل پڑا، یا بیچنے والا تو اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کپڑا بیچنے والا ہے، جوتا بیچنے والا ہے، یہ ضروریات زندگی بیچنے والا ہے، اور خریدنے والے نے خریدا اور چل پڑا، آپ فرماتے ہیں جب تک وہ وہاں سے جدا نہ ہو گئے ان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ سو تجارت کریں، لین دین کریں، چاہے تو نہ کریں۔ لیکن جب وہ جدا ہو جائے، یعنی سودا ہو گیا، بات چیت ہو گئی، پیسے دینے سے دے دیے، چیز لینی سے لے لی، اب جب وہ چل پڑے تو اب ان کے پاس اختیار اس کو واپس کرنے کا نہیں ہے۔ اب اس پہ لازم ہے کہ جو اس نے خرید لیا اس کو اپنے پاس رکھے۔ یہ تجارت کا اصول آپ نے بتایا پہلا۔ اب اگلی بات، جہاں سے آ کے انسان ہمیشہ اپنے رزق کے حلال کو رزق حرام میں تبدیل کر لیتا ہے، ان باتوں سے انسان اپنے رزق کی برکت کو ختم کر لیتا ہے، اور پھر یہ شکوے ہوتے ہیں کہ پیسہ آیا تو ہے، پتہ نہیں کیا آگا، پتہ نہیں چلا، آتا کب ہے جاتا کب ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، بڑے پریشان ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ اگر ان دونوں نے خریدنے والے نے بھی اور بیچنے والے نے بھی، پہلی باری تو بیچنے والے کی آتی ہے، جو بیچے گا چیز وہ سچ بولے گا کہ میری چیز ایسی ہے ویسی ہے، اگر ان دونوں نے سچ بولا وَبَيَّنَا، اور بیان کر دیا، یہ سچ بولنے میں اور بیان کرنے میں فرق، ابھی اس حدیث کے بعد ہم تھوڑا ذکر کریں گے، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر سچ بولا اور ہر چیز کو، تو میرے آقا فرماتے ہیں بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خریداری کے اندر، لین دین کے اندر اور تجارت کے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو بھی بیچنے والا اس سے فائدہ لے گا، یعنی وہ پروفٹ لے گا، منافع لے گا، تو منافع ظاہر بات ہے جب آپ سچ بتا کے کسی چیز کو بولتے ہیں، بیچتے ہیں، جب سچ کو بیچا جاتا ہے، سچ سی بات ہے، تو اس کے عیب بتانے پڑیں گے۔ جب عیب بتائیں گے تو اس کا قیمت جو ہے ریٹ کم لگے گا، تو منافع تھوڑا ہے۔ اب بظاہر تو تھوڑا ہے، لیکن ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس تھوڑے منافع میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، لیکن اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور چھپا لیا، محقت برکت بیعہما، وہ ان دونوں نے جو تجارت کی ہے، لین دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس منافع تو زیادہ کما لیں گے عیب کو چھپا کر، جھوٹ بول کر، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولا تو رزق حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، برکت اٹھتی کیسے جب رزق حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، جو وہ تجارت تھی، وہ جو لین دین تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پیسہ تو زیادہ آ گیا لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ حالانکہ مثلا گھی اگر 300 کا ہے تو اگر زیادہ منافع کمائیں گے گھی تب بھی 300 کے آنا ہے، اور اگر تھوڑا منافع کمائیں گے گھی تو پھر بھی 300 کے آنا ہے، تو برکت آ کیسے جاتی ہے اور چلی کیسے جاتی ہے؟ اس طرح ہوتا یہ ہے، اس کا ہم نے جو اپنا مشاہدہ کیا وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سچ بول کر کمائے گئے منافع سے جو گھی آتا ہے وہ انسان کھاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، بچے بھی کھاتے ہیں، اس کی صحت بنتی ہے، اور اگر جھوٹ بول کر اس کے حرام سے وہ پیسہ کما لیا جاتا، برکت کس طرح اٹھتی؟ پیسہ زیادہ کما لیا، کوئی نہ کوئی بیمار ہو گیا، وہ پیسے ادھر لگ گئے، تو وہ جب ہم کہتے ہیں پتہ نہیں چلا پیسے گئے کہاں۔ علماء نے اس حدیث کی بڑی اچھی شرح کی ہے، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، تجارت میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سچ بول دینا۔ تجارت کی اصطلاح کے اندر یا تجارت کے معاملات کے اندر سچ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ چیز بیچ رہے ہیں اس کی خوبیاں بیان کر دینا۔ میں کپڑا بیچ رہا ہوں، یہ کپڑے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اوریجنل کپڑا ہے، 1 نمبر کپڑا ہے، یہ کمپنی کا کپڑا ہے، یہ لوکل کپڑا نہیں ہے، یہ دھونے سے کا رنگ خراب نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ میں گاڑی بیچ رہا ہوں جس کی خوبیاں یہ ہیں، یہ تیل کم کھاتی ہے، یہ بالکل سنبھالی ہوئی گاڑی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ سچ ہے۔ فَإِن صَدَقَا، اگر انہوں نے سچ بیان کر دیا، میں کوئی بھی میں سودا سلف بیچ رہا ہوں، کرانے کا میرا اسٹور ہے،
یہ جو چاول ہے یہ باسمتی ہیں، یہ اچھی کوالٹی والے ہیں، یہ چاول جو ہے یہ سیلا ہے، یہ چاول موٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. اکثر یہ ہے اس کی جو بھی اس کی خوبیاں ہیں، کوالٹیز ہیں، وہ بتاتا ہے. یہ ہے صدق، سچائی کے ساتھ تجارت کرنا. اور بیانہ کا مطلب کیا ہے کہ سچ بھی بولا اور بیان بھی کر دیا. بیانہ کا مطلب وضاحت کر دی. اچھا یار تھوڑا سا کٹ لگا ہوا ہے، اچھا یہ چاول 1 نمبر تو ہے لیکن تھوڑا سا اس کو پانی لگ گیا تھا، تھوڑا سا اس میں اسمیل آتی ہے، عیب ہے. جی گاڑی تو میری ٹھیک ہے لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا کام یہ فلاں فلاں چیز کا کام ہونے والا ہے. یہ وضاحت دے رہے ہو آپ، یعنی پہلے سچ بتا دیا، جو جو اس کی خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری آپ نے اپنے بیچنے والے سامان کی بتا دی. اب وہ اس کی برائیاں تھیں، جو اس کے اندر نقائص تھے وہ بھی آپ نے بتا دیے. تو یہ دونوں احکامات پہ عمل ہو گیا، صدقہ و بیانہ، سچ بھی بول دیا اور جو برائیاں تھیں وہ بھی بتا دی. تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن اگر انسان سچ بھی نہ بولے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، گاڑیوں کا تھوڑا سا تجربہ ہے، تو جب گاڑی لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی گاڑی آپ کو پسند آتی ہے تو لے لو، نہیں تو نہ لو. ٹھیک ہے، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے سچ کو چھپانے کا. یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، یہ ایک طریقے سے ہم جو ہے جھوٹ کے اوپر سچ کا کپڑا ڈال کے تو تجارت کرتے ہیں. یعنی اصولی طور پر یہ ہے کہ جب بیچ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے، یا میں جس سے گاڑی خریدنے گیا ہوں اگر اس کو پتہ ہے کہ یار میری گاڑی کا یہ کام ہونے والا ہے، تو وہ بتایا نہیں کہ اس میں یہ کام ہونا ہے، یہ کام ہونا ہے، یہ کام ہونا ہے، باقی میرے علم میں یہ تھا، باقی اللہ کو پتہ کیا ہے. یہ اس نے سچ بھی بول دیا تو ممکن ہے اس سے آپ پروفٹ تو تھوڑا کمائے گا لیکن اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. اب اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچی جائے تو اس کے جتنے عیوب ہیں ان کو بتا دیا جائے. اب یہ برکت کی شرط ہے، یعنی سچائی آ گئی. جب آپ نے تجارت سچ بول کر کی تو تھوڑے سے منافع میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. لیکن پیراگراف ماتے وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر جھوٹ بولا اور عیبوں کو چھپا لیا تو انسان کیا ہے، پروفٹ تو زیادہ کما لیتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. انسان پھر کہتا ہے پیسہ کہاں چلا گیا، ادھر لگ گیا، ادھر لگ گیا، ادھر لگ گیا. یہ ضروریات کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ جب ہم وہ پیسے کو غلط طریقے سے جھوٹ بول کر اور دھوکہ دہی کے ساتھ کماتے ہیں تو اللہ اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اب اگلا رہا سوال یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ ہر چیز کو اس کی وضاحت کریں گے، اس کے عیوب کو بتائیں گے، اس کے نقائص کو بتایا جائے گا، ظاہری بات ہے ریٹ کم لگے گا. تو اسلام نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم، مسلمانوں کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ جس طرح کی شرائط چاہیں وہ رکھ لیں. شرائط سے مراد ریٹ ہے، قیمت ہے. بھی میرے پاس ایک چیز ہے، میری مرضی میں اسے 200 کا بیچوں، میری میں مالک ہوں نا. اب کسی نے لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو نہ لو. یہ تو اسلام نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ قیمت اپنے اندازے کے مطابق لگا سکتے ہیں، جو آپ کو بارے میں آتا ہے لگا سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوں، ہمارے اس معاشرے میں ہمارے بچوں کی سب سے بڑی ضرورت دودھ ہے. اب دودھ کا معاملہ یہ ہے، گاؤں میں خالص مل جاتا ہے، شہروں کا حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے کبھی بھی آپ کو خالص دودھ تصور ہی نہیں ہے، حتیٰ ٹھیک ہے. اب جب ان سے پوچھا جائے، کسی سے بھی پوچھا جائے دودھ بیچنے والے سے، یار تم پانی کیوں ڈالتے ہو پتلا کر کے، تم خالص دو، وہ کہتا ہے یار اس سے پروفٹ کم آتا ہے اور ضروریات پوری نہیں ہوتی. تو اسلام نے یہاں پہ اختیار دیا، آپ ایسا کریں، آپ دودھ خالص بیچیں، آپ مہنگا کر کے بیچ دیں، لوگوں نے لینا ہی لینا ہے. یہ ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے. تو ہمارے معاشرے میں چائے کے نام پہ ایسی بیماری آ چکی ہے کہ آپ نہ بھی چاہیں کہ دودھ آپ کو لینا پڑے گا چائے پینی ہے. ڈاکٹر تھک گئے ہیں کہہ کہہ کہ چائے پینا چھوڑ دو یار، یہ آپ کی ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے، یہ آپ کی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے، پھر درد شروع ہو جاتے ہیں جوڑوں کے، پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہے. لیکن ہم نہیں سنتے، لگی بیماری. تو یہ بیماری ایسی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ اب جب ہر انسان خالص بیچے گا، مہنگا کر کے بیچ لیں، لوگ لیں گے آپ سے.
ٹھیک ہے، تجربے کی بات ہے. جو لوگ خالص بیچتے ہیں لوگ ان سے لیتے ہیں، وہ مہنگا کرتے ہیں پھر لے لیتے ہیں. نہیں یار خالص تو ہے. اب جو لوگ پانی ڈال کے دے دیتے ہیں یا گائے اور بھینس کا مکس کر کے دے دیتے ہیں، لوگ عام طور پہ کتراتے ہیں ان سے لینے سے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے گائے اور بھینس کا، چونکہ گائے کا دودھ سستا ہوتا ہے، بھینس کا دودھ مہنگا ہوتا ہے. اب انسان یہ تو سچ بولتے ہیں کہ خالص ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے گائے کا دودھ بھینس کے دودھ میں مکس کر دیے تاکہ وہ سستے والا مہنگے میں شامل ہو کر. نیت تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھنے والا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی. یاد رکھیں انسان، سبحان اللہ، میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ أَلْقَى بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. سادہ سا قرآن پاک میں ہمیں یہ ہمارا بہانے کا توڑ بتا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے انسان کو سارا کچھ پتا ہے کیا کرنا ہے. انسان کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. یعنی اگر بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ بھی ملا رہا ہے تو اس کو پتا ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں، تاکہ سستے کو مہنگے میں ملا کے بیچ سکوں. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ بہانے ڈالے گا نہیں نہیں میں تو مقصد ایسا نہیں. اللہ کو پتا ہے یہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بہانے ہیلوں کا توڑ ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا ہوا ہے. ہم جو مرضی بہانہ بنا لیں، ہیلا بنا لیں، اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا تم کیا کر رہے. تو بہرحال تو پیارا کا فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم، مسلمانوں کو یہ اختیار ہے کہ چونکہ اب سچ کا کاروبار کرنا ہے، اب سچائی کے ساتھ کرنا ہے، خلوص سے کام کرنا ہے، تو کا ریٹ لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی ان کو کوئی حرج نہیں ہے. الا شرطا حرم حلالا واحل حراما، سوائے ایسی شرط کے کہ جس سے کہ کسی حرام کو وہ حلال بنا دے یا حلال کو حرام کر دے. کوئی ایسی شرط نہ ہو. باقی تجارت میں جو شرط لگانا چاہیں وہ مسلمانوں کے لیے شرط لگانا جائز ہے. تو اسلام نے جب ہمیں اختیار دیا ہے ہر طرح کی شرط لگا سکتے ہیں، قیمت اپنی مرضی کی لگا سکتے ہیں، تو ہم پھر جھوٹ کیوں بولیں. ٹھیک ہے، اس سے ہوگا کیا کہ جو برکت ہے اٹھ جائے گی. ایک طرف سے پیسہ کمائیں گے، دوسری طرف سے بیماری آ جائے گی، کوئی اور ضرورت ہو جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، کہیں لگ جائے گا پیسہ. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میرے آقا نے ہمیں بڑا سادہ سا بتایا ہے فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا، کہ جب بھی تجارت کیا اچھی طرح سچ بولا کرو، اور جو آپ کے بیچنے والی چیزیں میں عیب پائے جا رہے ہیں ان کو بتا کے بیچو. اللہ کا حکم ہے نا، اللہ نے کہا ایسے کر کے بیچو. جب اللہ کے حکم کر کے، جب اللہ کے حکم پہ عمل کر کے آپ تجارت کریں گے، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے. رزق اللہ نے دینا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، زندگی اللہ نے دینی، صحت تندرستی اللہ نے دینی. تو پھر ہم کیوں جھوٹ بولیں، ہم کیوں عیب چھپائیں. تو یہ سچ کی برکتیں ہیں. جب انسان سچ سے تجارت کرتا ہے، سچ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکتیں ڈال دیتا ہے. لیکن اگر انسان اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کر دیتا ہے، پہلا یہ ہوتا ہے نقصان کہ رزق حرام ہو جاتا ہے. یہ بڑی تفصیل سے ہم بتا چکے ہیں. جب رزق حرام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، رزق حرام ہو جاتا ہے. اور دوسرا جب رزق حرام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکت کو اٹھا لیتا ہے. یہ سچ کا باب تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو بولنے کی اور سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.